عثمان بھائی پچھلے دنوں میں ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈی ایس پی ہیں. تو ایک محفل میں بیٹھا تھا, وہاں دیگر بھی کچھ ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے. تو بات ہو رہی تھی ہمارے معاشرے کے اوپر کہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, سب سے متفقن علیہ, میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں, آبزرویشن آپ لوگوں کی زیادہ ہے کیونکہ کرمنل سے آپ لوگ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ آپ سے آ کے شکایات بھی کرتے ہیں, کمپلینٹس بھی کرتے ہیں. میں نے کہا روٹ کاز کیا ہے ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے کرائم بڑھنے کی, روٹ کاز کیا ہے؟ تو بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا جو فیملی سٹرکچر ویک ہوتا جا رہا ہے نا, بچوں کو توجہ نہیں مل رہی, یا آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ رویہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو بڑھتی ہوئی مادہ پرستی ہے, گریڈ. اور پھر انہوں نے مثال دی جس سے میری روح کام گئی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ ہم نے اولڈ لاہور میں ایک مرلے کا گھر 3 منزلہ, اس پہ قتل ہوتے دیکھے. ایک مرلہ کیا ہوتا ہے عثمان میں؟ مطلب یہ جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں شاید اس کا بھی ہاف ہو, ایک مرلہ. اللہ اکبر. ایک مرلے پہ لوگ بھائی بھائی کا قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. پھر عشق مشوقی کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کو مرانے پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو کرکس ان کا یہ تھا کہ بڑھتی ہوئی مادہ پرستی اور فیملی سٹرکچر کا ویک ہونا. ابھی عثمان بھائی ریسنٹ واقعہ ہوا مری کا, کتنا افسوسناک واقعہ ہوا, جو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں گریڈ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لالچ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی تھا اتھارٹیز کی نیگلیجنس تھی, یا لوگ وہاں پہنچ گئے بغیر پلاننگ کے, چلو لوگوں کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے تھا, وہ الگ ریزنز اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن جو رویہ دیکھنے کو ملا عثمان میں, وہاں پر جو قیمتیں بڑھائی گئیں, اس سچویشن کا باقاعدہ فائدہ اٹھایا گیا بجائے کہ کچھ ہیلپ کی جاتی, ہیلپ نظر آتی. یہ ساری چیزیں دیکھ کے کبھی کبھی تو عثمان بھائی مایوسی بھی ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا آگے, ہمارے بچے کس طرح کے معاشرے کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور کیوں آخر حسد, لڑائی جھگڑا اور انا, پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ قتل کر دینا چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور پھر گریڈ. کیا کرے گا انسان؟ یہ ساری چیزیں کہاں لے کر جائے گا انسان؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ولی بھائی مری کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو ایک ویڈیو سن رہا تھا, اس میں بتا رہے تھے, پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرغی کا انڈا وہ 500 کا یا 1000 روپے کا شاید دے رہے تھے. میں نے بھی سنا ایسی بات. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں, شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ کچھ لوگ شاید برف خود پھینکتے تھے. اب دیکھیں, یہ دیکھی نہیں ہے بات, یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملا, سننے کو ملا. تو اگر تو ایسا ہی تھا تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو وہ ایک بھائی مجھے کہتے 1000 روپے کا انڈا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے وہ چاندی کا ہو, آپ نے چیک تو نہیں کیا نا. تو یعنی انسانیت پہلے. ایک طرف ہم وہ قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا, اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف ایک مرلے کی جس طرح بات کر رہے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر دیتا, اور وہ بھائی ایک چارپائی پہ ایک بیڈ پہ بیٹھ کے کھیلنے والے, ہاں جی, ایک برتن سے کھانے والے. بڑی محبت ہوتی بھائیوں میں, بہن بھائی. اور ایک وقت آتا اتنی مادہ پرستی کہ ایک مرلہ جگہ ہے اور اس کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر دے. یا یہ مری میں جو کچھ ہوا, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جتنے ٹورسٹ ہوتے ہیں یہ مہمان ہی علی بھائی سمجھیں گے ان کو. صحیح مہمان کی لسٹ میں ہے نا جتنے. دیکھیں آپ ان سے چارج کریں, رینٹ چارج کریں, سارا کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ ان کو مہمان سمجھیں. وہ آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارے پاس کوئی لاہور میں آتا ہے تو ہم اسے مہمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے, جتنا اس کا رائٹ ہے کوئی کرنے کے بعد, جتنا تعاون ہو سکتا ہے تو ہم کریں گے. بے شک. مہمان نوازی پہ ایک میرے ذہن میں حدیث آئی. اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کیا سکیچ پیش کرتا ہے مہمان نوازی کا, صلہ رحمی کا, دوسرے کو ترجیح دینے کا. یہ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جو سگا بھائی نہیں, صرف اسلامک بھائی, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, تو ایک مہمان آیا, اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, آ کے عرض کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا, کو کھانے کے لیے چیز ہے. اب سارے گھروں سے جواب آیا سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. اب یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کی
یعنی ترجیح کیا تھی؟ وہ تو آخرت تھی. گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں, وہ 1 سال رہیں تو اتنی گندم بھی پڑی ہوتی ہے, باقی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں. صحیح. اب یہ واقعہ ذرا اگر ہم اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں تو بڑی چیزیں سمجھ لگتی ہیں علی بھائی. اب مہمان کو لیا, گھر پہ چلے گئے, وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ صحیح. بخاری شریف کی حدیث ہے. وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وائف نے کہا صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا لیں گے, کھانا تو ہے ہی نہیں ایکسٹرا, تو آپ مہمان لے آئیں. ہمارے نارمل ہو وہ کہیں گھر کے لیے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں, تم ساتھ مہمان بھی لے آئے. ایسے ہی. لیکن وہ صابرہ خواتین تھی, تو وہ خاتون کہتی بچوں کے علاوہ کچھ نہیں, یعنی ان کے کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو, دیا جلاؤ, کھانا بناؤ, اور اس کے بعد جب کھانا رکھ دو گے مہمانوں کے سامنے تو بہانے سے اٹھنا, وہ دیا بجھا دینا, اور مہمانوں کو ہم کھانا کھلائیں گے. تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ ساتھ بھی بیٹھے رہے. دیا بجھانے کا مقصد تھا کہ مہمان فیل کریں گے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ مہمان ہمارے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, انہیں لگے کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے, یہ بھی ساتھ شریک ہیں. یعنی وہ منہ ہلاتے رہے, یا اس طرح کا ماحول انہوں نے بنائے رکھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں, تاکہ مہمان سیر ہو کے کھانا کھائیں. اچھا, انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو یہ سارا منظر اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے. تو قرآن پاک میں وحی نازل ہوگی نبی پاک پر. وہی کیا ہے, اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یعنی اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ کیا ہی وہ لوگ ہیں کہ اپنی ان کی ضرورت ہوتی لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دوسرے لوگوں کو جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر, کیا ہی وہ لوگ ہیں. یعنی اللہ بھی مسکرا پڑے. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت مسکرا پڑے یہ آپ کا عمل دیکھ کے. کیا بات. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ شخص ہیں کامیاب. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ. تو میں یہ کہوں گا مری واقعہ پہ ہی اگر بات کریں, اگر آپ کے پاس وہ مہمان ہے نا, ایز اے مہمان دیکھیں یا ایز اے ضرورت مند دیکھیں, وہ مر رہے ہیں, صحیح بات, تو اس وقت اپنی ہر چیز پیش کریں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے, شاید میں ایک ویڈیو علی بھائی سن رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے نا وہ جہیز کا سامان بنا کے رکھا ہوا تھا, تو اس نے وہ ساری رضائیاں, وہ بھی مری کا ہی آدمی تھا, اس نے ساری چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دے دی. کیا بات. دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اور دیکھنے کو ملے ایسے واقعات. ایسے واقعات بھی ملیں کہ لوگوں نے تعاون بھی بہت کیا, اور بہت سے لوگوں نے مساجد کھول دی, اپنے سینٹرز کھول دیے, ہوٹلز, کچھ لوگوں نے ہوٹلز کھول دیے. سارے نیگیٹو نہیں تھے, سارے نیگیٹو نہیں. یہ کچھ جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو میں نے واقعہ علی بھائی آپ کو سنایا ہے, اب یہاں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو, جو یہ بھی بچوں کے لیے کما رہے تھے اور ادھر بھی بچوں کا سلسلہ ہے, اپنے بچوں کا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیا. اور مری میں اگر ان نیگیٹو لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بچوں کے لیے کمانا تھا نا. صحیح بات. تو صرف سوچ کی بات ہے.